نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل فجاءته إحداهما پس آئی اس کے پاس ان دونوں میں سے ایک تمشی علی استحیاء چلتی آئی حیا پر قالت ان ابی یدعوک کہا اس نے بے شک میرے والد صاحب بلاتے ہیں آپ کو لیجزیک اجر ما سقیت لنا تاکہ آپ کو اجر دیں جو آپ نے پانی پلایا ہمارے لیے فلما جاءہ پس جب آ گیا اس کے پاس وقص علیہ القصص اور بیان کیا اس پر سارے واقعات قال لا تخف انہوں نے کہا ڈر نہیں نجوت من القوم الظالمین نجات پالی تو نے ظالم قوم سے قالت احداہما یا ابت استأجر ان دونوں میں سے ایک نے کہا اے ابا اس کو مزدور رکھ لے ان خیر من استأجرت القوی الامین بے شک بہتر جسے آپ مزدور رکھیں قوت والا امانت دار ہے قال انی ارید کہا بے شک میں یہ ارادہ رکھتا ہوں ان انکحک احدی ابنتی ہاتین کہ نکاح کر دوں تیرا اپنی ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ علی ان تأجرنی 8 حجج اس شرط پر کہ آپ مزدوری کریں ہمارے ہاں 8 سال فَإِنْ أَتْمَمْتَ 10 فَمِنْ عِنْدِكَ پس اگر آپ پوری کر لیں 10 تو وہ آپ کی طرف سے ہے وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ اور میں ارادہ نہیں رکھتا کہ مشقت ڈالوں آپ پر سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ان قریب آپ مجھے پائیں گے اگر اللہ نے چاہا تو نیکوکاروں میں سے قال ذلك بینی و بینک فرمائیے میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گیا ایم الاجلین قضیت فلا عدوان علی 2 مدتوں میں سے جون سی بھی میں پوری کروں بس کوئی زیادتی نہیں ہے مجھ پر واللہ علی ما نقول وکیل اور اللہ تعالی
اس پر جو ہم کہتے ہیں نگہبان ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورۃ القصص کا تیسرا رکوع آیت نمبر 25 سے لے کر 28 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے چلے تو مدین پہنچے اور وہاں دیکھا کہ چرواہے اپنی بکریوں کو، ریوڑ کو پانی پلا کر جا رہے ہیں، اور دو عورتوں کو دیکھا کہ وہ اپنے ریوڑ کو روک کر کھڑی ہوئی ہیں۔ حضرت نے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں پانی پلا رہی ہیں، آپ کیوں کھڑی ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ ہمارے والد صاحب بوڑھے ہیں اور ہمارا ہے کوئی نہیں، اس لیے ہم خود آتی ہیں مجبوراً، اور جب تک یہ چرواہے اپنے ریوڑ کو پانی پلا کر چلے نہیں جاتے ہمارے لیے پلانا مشکل ہے، اور ہم انتظار کرتی ہیں، پھر بچا ہوا پانی ہم پلا لیتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈول کھینچا اور ان کے لیے پانی پلا دیا۔ یقیناً وہ خوش ہوئی ہوں گی، لیکن جلدی چلی گئیں گھر۔ جا کر انہوں نے اپنے والد صاحب کو بتایا کہ اس طرح آج ایک اجنبی مسافر تھا، بڑا ہی شریف النفس تھا اور بہت ہی اچھی طبیعت والا تھا، اور اس کے چہرے سے حیا ٹپک رہی تھی، اس نے آج ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام سائے میں بیٹھے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میرے لیے کوئی انتظام فرما، اجنبی علاقہ ہے، کوئی جان پہچان ہی نہیں، اور نہ ٹھکانہ ہے، نہ کھانا ہے، نہ رہائش ہے، یا اللہ میرے لیے کوئی انتظام فرما۔ ادھر حضرت دعا فرما رہے ہیں، ادھر بچیاں وہ سارا واقعہ اپنے والد کو بتا رہی ہیں۔ تو دلوں کے راز بھی اللہ جانتا ہے، اور دل ہے بھی اللہ کے اختیار میں، جس کے دل میں جو بات ڈال دے۔ تو ان کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ پتہ نہیں مسافر کون ہے، ان کو بلا کے لے آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی بیٹھے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا، انہی دو لڑکیوں میں سے ایک آ گئی، اور آئی کیسے جی؟ فرمایا تمشی علی استحیاء، حیا کی چال چلتی ہوئی آئی۔ سبحان اللہ! معلوم ہوا عورت کا اصل زیور حیا ہے۔ اصل زیور کیا ہے جی؟ حیا ہے۔ سورۃ النور میں اللہ فرماتے ہیں نا، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، ایسی پاؤں کی ٹھوکر مار کر عورت نہ چلے تاکہ اس کی زینت جو ہے ظاہر ہو جائے اور لوگ مڑ کر دیکھیں کہ یہ کون ہے۔ فرمایا نہ ایسی چال نہ چلے، بلکہ دبے پاؤں حیا کی چال چلتی ہوئی عورت آئے، یہی عورت کا اصل زیور ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ حیا صرف عورتوں کو کرنا چاہیے، مردوں کو بھی کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو حیا اللہ نے رکھی تھی، کنواری عورت بچی جو پردے میں ہو اس کے اندر اتنی نہیں جتنے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان سے میں حیا کیوں نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ لیکن عورت کے اندر خصوصاً یہ صفت ہے، اس لیے اس کا ذکر کیا۔ اللہ کے ہاں یہ پسندیدہ صفت ہے جو عورت حیا کی چال چلے۔ آج ہماری عورتیں
ایسا لباس پہنتی ہیں کہ جناب لوگ کہیں فلانی کہے فلاں کہے زبردست جناب بڑا فٹ آیا تجھے جوڑا. یہ انہیں پتہ نہیں کہ میں ایسا لباس پہنوں تاکہ رب کہے کہ میری بندی نے بڑا اچھا لباس پہنا ہے. اصل تو یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس کی چال کو دیکھ کر اس کے لباس کو دیکھ کر خوش ہو جائے کہ میری بندی نے زبردست چال چلی ہے, اچھا قدم اٹھایا ہے, اچھا لباس پہنا ہے. جیسا کہ وہ بی بی آئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں اس کی تعریف فرما دی. سبحان اللہ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں, سب سے افضل ہے لا الہ الا اللہ, اور ادنا ہے تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا. راستے میں پتھر پڑا ہے, کانٹا پڑا ہے, اس کو ہٹاؤ, یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. اور پھر آگے فرمایا آپ نے والحیاء شعبۃ من الایمان, حیا بھی ایمان کا بہت اہم حصہ ہے. آپ اندازہ فرمائیں لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا اعلیٰ کا, پھر ادنا کا کہ تکلیف دہ چیز کا ہٹانا, اور پھر تمام شعبوں میں اہم شعبے یعنی حیا کا ذکر فرمایا. اللہ پوری قوم کو ہم سمیت نصیب فرمائے. فجاءتہ احداہما, ایک ان میں آئی تمشی علی استحیاء, حیا کی چال چلتی ہوئی آئی. قالت, آ کر اس نے کہا ان ابی یدعوکا, بے شک میرے والد صاحب آپ کو بلاتے ہیں. کیوں؟ لیجزیک اجر ما سقیت لنا, تاکہ آپ کو اجرت دیں, مزدوری دیں جو آپ نے ہمیں پانی پلایا ہے. اب آپ غور فرمائیں, چال حیا کی چلتی ہوئی آئی اور آ کر بات ایک ہی دفعہ پوری بتا دی, قسطوں میں نہیں بتائی, اگلے کو تشویش میں نہیں ڈالا. جی آپ سے کوئی کام ہے جی, کیوں جی, او جی ہمارے گھر چلیں, خیر جی کیوں, او جی والد صاحب بلا رہے ہیں جی کیوں, جی مزدوری دینا چاہتے ہیں. یہ دیکھو نا اتنے سوال بنتے, قسط 3-4 قسطیں بن جاتی ہیں جیسے ہم کرتے ہیں بات, ان میں سے کوئی قسط نہیں چھوڑی, پوری بات ایک ہی دفعہ بتا دی. ان ابی یدعوکا, میرے والد صاحب بلا رہے ہیں اور آپ کو مزدوری دینا چاہتے ہیں جو آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا. پوری بات کر دی, کوئی تشویش بیچ میں نہیں چھوڑی. فلما جاءہ, اب ایک بات یہ ذہن میں رہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی مزدوری کے لیے پانی نہیں پلایا تھا, انہوں نے تو خیرخواہی کی تھی کہ بچیاں ہیں کھڑی ہیں ان کو پانی پلا دیا جائے. اب اللہ تعالیٰ نے اس نیکی کا بدلہ آخرت میں جو دینا ہے وہ تو دینا ہی ہے, دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نیکی کا بدلہ عطا فرماتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ٹھکانہ عطا فرما دیا. اب دوسری بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے سے یوں کہتے کہ نہیں بس میں نے اللہ کی رضا کے لیے پلایا تھا, میں نہیں مزدوری لیتا جی, جب ابو کو کہہ دو. ایک طریقہ یہ تھا. دوسرا طریقہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں چلے, چونکہ مزدوری کے لیے تو نہیں پلایا, لیکن اب موسیٰ علیہ السلام کو ٹھکانا بھی ضرورت ہے, ایک بندے کی جان پہچان بھی ضرورت ہے, بجائے اس کے کہ ادھر نہ کر دیں اور پھر پریشان ہوں. جو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کا ٹھیک ہے, چنانچہ آپ تشریف لے گئے جی, وہاں گئے. فلما جاءہ, پس جب اس کے پاس گئے. اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں شعیب علیہ السلام مراد ہیں, بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ چونکہ قرآن نے تو نام ذکر نہیں کیا کہ شعیب علیہ السلام ہے, اور چونکہ مدین شہر کی وجہ سے شبہ ادھر چلا جاتا ہے فوراً کہ یار شعیب علیہ السلام ہی ہوں گے. باقی واللہ تعالی عالم بالصواب. فلما جاءہ, پس جب اس کے پاس گئے. وقص علیہ القصص, سارے واقعہ ساری تفصیل بیان کر دی, سارا قصہ سنایا کہ جناب میں کیسے یہاں پہ آیا ہوں, کون ہوں, کہاں رہتا ہوں. فرعونیوں کے ظلم بتائے, کس طرح بنی اسرائیلیوں پہ ظلم کرتے ہیں, بچوں کو ذبح کرتے ہیں. میں وہاں آ گیا, میں نے یہ دیکھا, او قبطی کو میں نے مکہ مارا اور وہ ڈھیر ہو گیا, میرے قتل کا آرڈر ہوا, میں چھپ کر مصر سے نکل آیا. ساری بات تفصیل سے بتا دی جی, سارا تعارف کرا دیا جی. ہاں یہ والی بات بھی درست ہو گئی کہ تعارف میں پھر کوئی قسطیں باقی نہ چھوڑیں, سارا تعارف مکمل. انہوں نے بھی جا کے سارا قصہ سارا واقعہ مکمل بتا دیا کہ ایسا نہ ہو کہ آدھی بات بندہ بتائے اور کل پتہ اچھا یہ گل بھی ہے جی, نہ
ساری باتیں جا کر مکمل تعارف کروا دیا۔ قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین، فرمایا مت ڈر، خوف نہ کر، نجوت من القوم الظالمین، تو نے ظالم قوم سے نجات پا لی ہے۔ یہاں پر ان کی حکومت نہیں ہے، الحمدللہ ہمارا اپنا گھر ہے، آپ یہاں ہمارے پاس رہیں، ظالموں سے آپ نے نجات پا لی ہے۔ یہاں پہ اس لفظ پہ ذرا آپ غور فرمائیے، لا تخف، لا تخف، یہ عموماً ہم وہاں سمجھاتے ہیں جہاں غار ثور کا واقعہ بیان ہوا ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، وہاں یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ذات کا ڈر ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے لا تخف، وہاں لا تخف نہیں فرمایا، لا تحزن فرمایا ہے۔ خوف جب ہو نا یہ اپنی ذات کا ہوتا ہے، حزن جب ہو یہ دوسرے کی ذات کا ہوتا ہے۔ وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا ڈر تھا ابو بکر صدیق کو، اس لیے فرمایا لا تحزن، میرا غم نہ کر۔ یہاں پہ لا تخف ہے کیونکہ یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ذات کا تھا کہ پیچھے فرعونیوں نے میری گرفتاری کا آرڈر دیا ہوا ہے، تو خوف اپنی ذات کا، حزن دوسرے کی ذات کا۔ قرآن میں آتا ہے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ قالت احداہما یا ابت استاجر، انہی عورتوں میں سے ایک نے کہا اے ابا جی اسی بندے کو مزدور رکھ لے، بندہ تو ہمیں ویسے چاہیے، تو بجائے اس کے کسی اور کو رکھیں اس کو مزدور رکھ لیں۔ کیوں؟ ان خیر من استاجرت القوی الامین، بے شک بہتر جیسے مزدور رکھیں یہی ہے قوت والا بھی ہے، امانت دار بھی ہے۔ یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے القوی الامین، ایک ہی ملاقات ہوئی ہے اور وہ بچیاں دو صفتیں موسیٰ علیہ السلام کی بتا رہی ہیں، ایک القوی دوسری الامین، قوت والا امانت دار ہے۔ یہ ان کو کیسے پتہ چلا؟ مفسرین نے فرمایا اس میں دو واقعے ہوئے، ایک تو یہ ہوا کہ جب ان بچیوں کے لیے پانی پلوانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، ظاہر بات ہے مقامی چروائے سارے وہ کھڑے ہوئے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہٹو بھائی پہلے ان عورتوں کے لیے جو ہے نا پانی کا ڈول نکالنے دو۔ انہوں نے کہا اچھا پھر نکال۔ وہ ڈول بڑا تھا، کئی لوگ اس کو کھینچتے تھے مل کر، انہوں نے کہا اچھا پھر تو نکال لے، ہم تجھے نہیں نکلواتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اکیلا وہ ڈول کھینچ لیا۔ سبحان اللہ، یہ دلیل تھی القوی، یہ قوت والا ہے۔ وہ جو بندے جناب دو دو تین تین چار چار بندے مل کر ڈول کھینچتے تھے وہ اس نے اکیلا ہی کھینچ لیا، القوی۔ اور الامین امانت دار بھی ہے۔ ایک تو یہ کہ جب بلانے کے لیے وہ گئی راستے میں اس کے ساتھ کوئی بات نہ کی، اور بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ آپ پیچھے چلیں اور میں آگے چلتا ہوں، جہاں سے دائیں بائیں مڑنا ہوا مجھے راستہ بتا دینا تاکہ اس کے قدموں کے اوپر بھی نکاح نہ پڑے۔ الامین ایسا امانت دار ہے، کوئی بات تک نہیں کی ضرورت کے علاوہ، اور اس کے علاوہ قوت والا بھی ہے۔ تو القوی الامین یہ مزدور بہت بہتر ہے۔ ایک تو قوت والا ہے کیونکہ مزدور آدمی جو خود کام نہ کر سکتا ہو، بیمار ہو، اٹھ نہ سکتا ہو، اسے تو بندہ مزدور نہیں رکھ سکتا، کم از کم کام کاج تو صحیح کرنے والا، اور یہ ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک قوت والا ہے۔ اور نمبر دو، گھر کا مزدور، گھر کے اندر ملازم، اس بندے کو نہیں رکھا جا سکتا جو چور ہو اور جو غلط ہو۔ یہ الامین یہ ہے بھی بڑا امانت دار، ہے بھی بڑا قوت والا، کیوں نہ اسی کو ہم رکھ لیں مزدور، بندہ تو ہمیں ویسے چاہیے۔ حضرت نے فرمایا قال انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، میں ارادہ رکھتا ہوں اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح بھی تیرے ساتھ کر دوں۔ اب دیکھو جب بندہ مل گیا القوی الامین تو حضرت نے نکاح کی آفر خود فرما دی، سمجھ آئی؟ معلوم ہوا مناسب رشتہ جب مل جائے بات خود کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ ہمارے ہاں بعض رشتے اس لیے رہ جاتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں وہ کہیں پہلے کہیں اور وہ چاہتے ہیں یہ پہلے کہیں، اسی میں کرتے کرتے جناب سالہ سال گزر جاتے ہیں۔ باقی چونکہ ہمارے معاشرے میں بعض غلطیاں بھی ہیں، ان میں یہ بھی ہے کہ اگر بچی والا خود بات کرے
تو ساری زندگی اس کو تانا بھی ملتا رہتا ہے کہ ہاں آپ آن کے دیتی ہے نا، نعوذ باللہ۔ یہ بھی بہت گھٹیا حرکت ہے، یہ بھی کیا ہے، بہت گھٹیا حرکت ہے کہ ایک آدمی نے اگر کسی کے ساتھ یہ بات کر لی اور اسے اس بات پر تانا دیا جائے، نعوذ باللہ، یہ بھی بہت گھٹیا حرکت ہے۔ آپ دیکھیں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، وہ جب بیوہ ہو گئیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی کہ میری بیٹی حفصہ بیوہ ہو گئی ہے، اگر آپ نکاح کرنا چاہیں تو کر لیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کوئی جواب، پھر انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی کہ میری بیٹی حفصہ اگر آپ نکاح کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی نہیں، میں نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہ کوئی غصہ نہیں آیا، ٹھیک ہے کوئی ضروری تو نہیں، بس میں نے تو کہا، انہوں نے کہا نہیں کرتا۔ لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ پہ غصہ آیا، کیوں کہ انہوں نے کوئی ہاں نہ ہی نہیں کی، کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ ان پہ مجھے غصہ آیا، بھئی یار کم از کم بندہ بتا تو دیتا ہے کہ میں نے نہیں کرنی۔ خیر چپ کر گیا میں۔ چند دن گزرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام نکاح بھیج دیا۔ اوہ میں نے کہا ماشاءاللہ، شکر ہے ابو بکر نے ہاں نہیں کی اور عثمان نے ہاں نہیں کی، نبی پاک سے اچھا رشتہ کون سا ہوگا؟ چنانچہ حفصہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا اور حفصہ ام المومنین بن گئی اور حضرت عمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بن گئے۔ یہ اتنا بڑا رشتہ قائم ہو گیا۔ جب رشتہ ہو گیا، حفصہ کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی تو ابو بکر صدیق ملے حضرت عمر کو، کہنے لگے شاید آپ میرے اوپر ناراض ہیں، بے تکلفی دیکھو اور اخلاص دیکھو، شاید آپ میرے اوپر ناراض ہیں۔ کہ ناراض تو کیا، بہت سخت ناراض ہوں، میں نے آپ سے بات کی اور آپ نے جواب بھی نہ دیا۔ فرمایا اصل بات یہ تھی کہ میرے علم میں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر یہ بات میں اس وقت آپ کو بتا دیتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راز کی بات تھی، اور بغیر اجازت حضور کا راز آگے بتانا مناسب میں نے نہیں سمجھا۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ میں اگر ہاں کر لیتا تو یہ آپ کے لیے اور حفصہ کے لیے مناسب نہ تھا، کہاں میں اور کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں یہ آپ کے لیے چپ کر گیا کہ آپ کو مجھ سے بہت اچھا رشتہ ملنے والا ہے، بلکہ ایسا رشتہ کہ کائنات میں اور ایسا رشتہ کوئی نہیں ہے۔ اس لیے میں نے اس وقت کہا چلو چپ ہی کر جاؤ، وقتی طور پر تو عمر خفا ہوں گے، بعد میں ان کو بتا دوں گا، اسی میں فائدہ ہے عمر کا بھی اور اسی میں فائدہ ہے حفصہ کا بھی، اور یہی میرے لیے چپ کر جانا ہی بہتر ہے، اس لیے میں خاموش ہو گیا۔ تو حضرت عمر مسکرائے اور حضرت ابو بکر کو دعا دی کہ تو نے تو بہت اچھا ہمارے لیے فیصلہ کیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے جہاں مناسب رشتہ ہو وہاں خود بات کر لینے میں کوئی حرج ہے، جیسے کہ انہوں نے خود بات فرمائی، قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج، میں اپنی ان 2 بیٹیوں میں سے نکاح کر دوں گا ایک کا آپ کے ساتھ، اس شرط پر کہ آپ مزدوری کریں ہمارے پاس 8 سال، 8 سال بکریاں چرائیں۔ ہمیں بھی بندے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھو موسیٰ علیہ السلام کا وہاں ٹھکانہ کوئی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے 8-10 سال کا اکٹھا ہی ٹھکانہ عطا فرما دیا، ایگریمنٹ اکٹھا ہی ہو گیا جناب، ٹھیک ہے جی۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، اگر آپ 8 کی بجائے 10 کر لیں تو یہ آپ کی طرف سے ہوگا، یعنی ہماری پابندی جو ہے لازمی وہ ہماری طرف سے 8 سال ہے، آگے آپ 10 کر دیں تو اور اچھی بات ہے۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، اور میں نہیں ارادہ رکھتا کہ آپ پر مشقت ڈالوں، یعنی یہ نہیں کہ مزدور مل گیا اور کام والا آدمی ہے ہن اس نو دب رکھو، جیسے ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں اگر کوئی لک دے نا تو لک تروڑ نہ رکھو، کسی نے کمر دی ہے نا کہ چلو ذرا ادھر بیٹھ جاؤ تو اس کے اوپر ناچو نہیں تاکہ اس کی کمر ٹوٹ جائے، ایسا نہ کرو۔ فرمایا کہ میں آپ پہ مشقت نہیں ڈالوں گا کہ اب کام والا بندہ مل گیا ہے تو اس کو جناب ہر وقت کام پہ لگائے رکھو اور خوب دب کے رکھو، میں مشقت نہیں ڈالوں گا۔ ستجدنی انشاء اللہ
من الصالحین، ان قریب آپ مجھے پائیں گے اگر اللہ نے چاہا تو خیر خواہوں میں سے، انشاءاللہ آپ مجھے صالحین میں سے، نیکوکاروں میں، خیر خواہوں میں پائیں گے، میں آپ کو کوئی نقصان اور اذیت نہیں پہنچاؤں گا، کیونکہ انشاءاللہ اللہ کے بغیر، اللہ کی چاہت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ طے ہو گئی یہ بات جی۔ اسی پر احناف نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ ہر مہر میں وہ چیز جس کی اجرت اور قیمت بنتی ہو وہ لگائی جا سکتی ہے، چونکہ نکاح کے لیے قرآن کہتا ہے ان تبتغوا باموالکم، نکاح میں مہر مال ہونا چاہیے۔ اب یہاں پر مال تو نہیں ہے لیکن مزدوری کے پیسے تو بنتے ہیں نا، وہ مال ہو گیا، وہ کیا ہو گیا، وہ مال ہو گیا نا جی۔ اس لیے فرمایا قال ذلک بینی و بینک، حضرت نے فرمایا یہ میرے اور تمہارے درمیان طے ہو گیا۔ ایم الاجلین قضیت، ان دو مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کروں، 8 یا 10 سال، فلا عدوان علی، میرے اوپر کوئی زیادتی، واللہ علی ما نقول وکیل، معاملہ ہم نے طے کر دیا، نگرانی رب خود فرمائے گا، سبحان اللہ، واللہ علی ما نقول وکیل، جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر نگران، اس پر کارساز، وکیل وہ میرا رب ہے۔ اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم کل کے سبق میں پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔